میں السلام علیکم۔ میں اپنے بھتیجے کو لے کر گئی تھی 15 ڈیز کا نیو بورن بیبی، اور تقریباً مجھے اندازہ ہے کہ کوئی 17 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوگا جو میں نے طے کیا ہوگا اس ہاسپٹل میں جانے کے لیے نیو بیبی کے ساتھ۔ اور اس کی آنکھوں میں سے جو ہے پانی آتا تھا، ویسے پانی آتا تھا، کبھی یلو پانی آتا تھا۔ تو ہم لوگ اس والے ہاسپٹل میں لے کے گئے، اور ہم لوگوں نے مطلب یہ پرچی وغیرہ بنوائی، اور یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، ہم نے پرچی بنوائی اور جا کے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو وہاں پہ 3 بچیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بچیاں کہوں گی، وہ ڈاکٹر نہیں لگ رہی تھی، اور ان کے ساتھ ایک چھڑا مچاڑا آدمی سا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں ایکسرسائز بتاؤں۔ تو اس نے مجھے جو ہے نا بیبی کے لیے ایکسرسائز بتائی، جو کہ اس نے بالکل ہی غلط بتائی، پوچھ کے بتائی۔ اور NLD کی ایکسرسائز پھر میں نے گھر آ کے جب یوٹیوب وغیرہ پہ اور کسی اور ڈاکٹر سے کنسرن کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایکسرسائز جہاں پہ بتا رہی تھی وہاں پہ ہونی نہیں تھی۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے میڈیسن پوچھا تو ڈاکٹر کہتے کہ وہ جو ساتھ بیٹھا تھا آدمی، اس سے پوچھا مے بی وہ ڈاکٹر ہے یا کیا ہے، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بچوں کو تو اینٹی بایوٹک نہیں دیتے ہوتے چھوٹے بچوں کو، تو پھر اس نے کوئی مجھے جو ہے ڈراپ لکھ کر دیا، اور وہ بھی اس نے اس سے پوچھ کے لکھا اور ڈراپ لکھ کے دیا۔ اور مطلب اس نے نا بچے کی آنکھ کھول کے نہیں دیکھی، اس کی آنکھ کا جو ہے وہ کوئی چیک اپ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، دور سے ہی ایسے آگے ہو کے دیکھا ہے، اور مطلب مجھے کہہ دیتی کہ اوپن کر کے دکھا دو یا کیا مسئلہ یہ وہ، کچھ بھی نہیں، اس نے لکھ کے دے دی، میں آ گئی۔ اس دن وہ دن تھا جمعرات کا، اس دن ایکچوئل ڈاکٹر بیٹھا ہی نہیں تھا، اور ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ ہم لوگ ان کا زیادہ مطلب ہاسپٹل میں آنا جانا نہیں ہوتا اس والے میں، تو کیونکہ ہمیں آئی اسپیشلسٹ کو چیک کروانا تھا، اس لیے ہمیں اس ہاسپٹل جانا پڑا۔ چھوٹے بیبی کے ساتھ ہم لوگ اتنا ٹریول نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ڈسٹرکٹ خانے وال سے ہم لوگ جاتے جھنگ، یا پھر مطلب ہم لوگ بالکل خانے وال کے اینڈ شور کوٹ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ ہمارا گھر ہے، تو ہمیں خانے وال جانا زیادہ مشکل لگتا ہے، شور کوٹ جانا زیادہ آسان لگتا ہے، اور پھر ہم لوگ ڈاکٹر وغیرہ سے کنسلٹ کرنا تو ہم جھنگ چلے جاتے ہیں یا پھر ملتان۔ تو اس نے ہم لوگ لے آئے، میڈیسن دی، آنکھ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، ایک دن ویٹ کیا، 2 دن ویٹ کیا، وہ پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی، بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر امی گئی ڈاکٹر وہ دوبارہ اسی ہاسپٹل میں لے کر، اس دن ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے میڈیسن لکھ دی، اور میڈیسن کا یہ والی پرچی ہے میڈیسن کی جو اس نے لکھ کے دی، جو ابھی میں نے آپ کو بھیجی ہے نا، یہ والی پرچی۔ جب ہم دوسرے 2-3 دن وہ پہلے والی میڈیسن ڈالنے کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے گئے تو اس نے یہ والی میڈیسن لکھ کر دی، اور اس میڈیسن کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ پیٹ درد کا پیرسٹرون جو سیرپ ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور جو تھا وہ مطلب میڈیکل اسٹور والا اس نے اٹھا کے دے دی یہ والا سیرپ۔ تو بھائی نے دیکھا کہ یہ مطلب مریض آنکھ کا ہے اور اس کو پیٹ درد کا سیرپ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وہ پھر انہوں نے شور کوٹ میں ایک اور ڈاکٹر تھا جس پہ ہمارا کوئی اتنا خاص اعتماد نہیں تھا، ہم اس کے پاس گئے، ہم اس ڈاکٹر کے پاس اسی دن پھر مطلب وہ میڈیسن وہیں پہ ہم نے جو ہے یہ پرچی انہوں نے لے لی صاحب، وہ پیٹ درد کا سیرپ بھی لے لیا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، اپوائنٹمنٹ پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتا ہے وہ ڈاکٹر ظفر اللہ شیخ، ہم اس کے پاس گئے، ظفر اللہ شیخ تھا آئی تھنک نام اس کا، لیکن وہ پرائیویٹ تھا، اس سے تو ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے نا، ہمیں گورنمنٹ والے ڈاکٹر سے کنسرن ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس نے چیک اپ کیا، اس نے بہت اچھے سے چیک کیا، بچے کی آنکھ کھول کھول کے چیک کیا 2-3 بار، الگ الگ ڈیوائسز کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اس کا ساری اپنی تسلی کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کے جو ہے نا مسام وہ بند ہے اور اس کو اوپن کروانا پڑے گا، لیکن آپ 3 منتھ کی میڈیسن لے لیں، اگر تو ٹھیک ہوتا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو اوپن کروانا پڑے گا، اور اس کو پیدائشی مسئلہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ ڈاکٹر کو اس طرح سے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، آنکھوں والے جو مریض ہے اس کو وہ پیٹ درد کی دوائیاں دے رہے ہیں، اور اس کو اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ اس کے مسام بند ہیں اور ایک پراپر اس کا آپریشن ہوتا ہے، اور اگر ہم انہی پہ ڈیپینڈنٹ رہ کے، انہی پہ اعتبار کر کے، یا پھر اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ کی فیس اور وہ انہی پہ ڈیپینڈنٹ رہ کے بچے کی آنکھیں تباہ ہو جائیں، مطلب آنے والے وقتوں میں پھر اور مصیبت۔ تو یہ کس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹروں کو ملا ہوا ہے سرکاری ہاسپٹل میں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ کافی چینج آ گیا اور کافی بہتری آ گئی، یہ کیسی بہتری ہے؟ اور اسی کے دوران اس سے جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس میں
یہ والی چیز ہوئی ہے، وہ میں بتانا لگانا ساتھ بھول گئی ہوں۔ وہ یہ چیز ہوئی ہے کہ جب بچے کا پورا جو پروسیس چل رہا تھا، اس میں اسی ہاسپٹل کی ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ تھا بیبی کے ٹائم پہ، تو ان کا ٹریٹمنٹ تھا، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، کیونکہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ ابھی آپریشن کروانا ہوگا اور پانی کم ہو گیا ہے، دوسری ڈاکٹر نے کہا تھا، تو پرائیویٹ والے ڈاکٹر نے، تو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، کیونکہ ان کی ٹریٹمنٹ اس میں انوالو تھی، وہ ہمیں اچھی ڈاکٹر لگی تھی، تو ان کی ٹریٹمنٹ اس میں انوالو تھی کچھ منتھ کی۔ تو وہ جب چیک اپ کے لیے گئی ہیں، انہوں نے بتایا اور سارا، تو انہوں نے کہا کہ ایچ بی چیک کروا کے لائیں، کہا کہ پتہ نہیں انہوں نے خود چیک کروائی، تو وہ جو لیب ہے نا اس ہاسپٹل کی، انہوں نے ایچ بی جو بتائی ہے وہ بھی غلط بتائی ہے، اور جو گروپ ہے وہ بھی غلط بتایا تھا۔ انہوں نے جب رپورٹ لی بھابھی لوگوں نے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرا تو یہ گروپ بھی نہیں ہے بلڈ کا، تو یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، تو ایچ بی کیسے یہ ہو سکتی ہے، اور ہم آپریشن کروانے والے ہیں، تو یہ تو رپورٹ غلط ہے۔ پھر وہ دوبارہ گئے پرائیویٹ لیب سے، انہوں نے جا کے اپنی دوبارہ ایچ بی چیک کروائی، اور اس میں گروپ بھی ٹھیک آیا اور اس میں ایچ بی بھی ٹھیک آئی، اور پھر آ کے ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہی آپریشن کروایا۔ تو یہ والی جو ایچ پی والا جو پروسیس ہے، یہ ان لوگوں نے غصے میں آ کے وہیں پہ رپورٹ پھینک دی تھی، اٹھائی نہیں، تو یہ چیز پھر ہوئی۔ اس کا میرے پاس پروف نہیں ہے، یہ اوپر والے کو تو میرے پاس پروف ہے، تو اس کا نہیں کہہ سکتی کیونکہ میرے پاس پروف نہیں ہے، پروف کے بغیر بندے کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اوپر والی جو وہ ہے پرچی جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس کا میرے پاس پروف ہے، اور یہ پروف ہے میرے پاس۔ باقی اگر وہ ڈیٹ لکھی ہوئی، نام لکھا ہوا ہے، وہ اپنے ہاسپٹل میں ریکارڈ چیک کریں گے تو ان کو مل جائے گا۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہاں پہ ہم اتنے بھاری ٹیکسز پے کر رہے ہیں، اور وہ کہاں جا رہے ہیں، یہی سب کچھ لگ رہا ہے نا۔ تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ٹھیک طرح سے ملنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو مطلب ٹھیک سے انہوں نے اگر چیک نہیں کیا، یا ہم نے اپنی تسلی کے لیے کہیں اور سے چیک کروا لیا۔ اب جو بندہ بیچارہ ان پہ ریلائی کر لیتا ہے، یا پھر وہ اتنا وہمی نہیں ہوتا، اس کا تو بیڑا غرق ہے، ان کے لیے تو بولنا چاہیے نا۔ تو ہر بندہ بھی تسلی نہیں کرواتا، اب ہر بندے کو صحت تو ایکول ملنی چاہیے، چاہے کوئی وزیر اعظم جا رہا ہے یا پھر ہم غریب جا رہے ہیں، ہم مڈل کلاس لوگ جا رہے ہیں، ہم سب کی صحت سے کھیلنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت غلط چیز ہے، مطلب اب اگلے کی زندگی آپ تباہ کر دو، اس کو اندھا کر دو، یا پھر اس کو بالکل اس کی پرواہ نہ کرو۔